وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. سورۃ البروج کی آیت نمبر 11 تک ہم نے الحمدللہ پچھلے ہفتے کر لی تھی، اور انشاءاللہ ہم آیت نمبر 12 سے اپنے انالیسس کا آغاز کریں گے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ جی شاہد صاحب سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان بطش ربک لشدید، سر انا جو ہے سر وہ تاکید ہے، عرف مشبہ بالفعل، اور بطشہ جو ہے سر اس کو مضاف کیا ہے، اور ربکا بھی سر مضاف مضاف علیہ کی ترکیب ہے۔ یہ پورا سر بطشہ ربکا جو ہے یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن کے اس میں انا بنایا ہے سر میں۔ صحیح۔ اور لام جو ہے سر وہ تاکید ہے۔ صحیح۔ لام تاکید اور شدید خبر انا ہے سر، اور یہ پورا کا پورا اس جملہ اسمیہ بن جائے گا سر۔ ٹھیک ہے۔ آگے سر انہو ہے، تو انہو میں بھی سر انا جو ہے وہ تاکید ہے، اور ہو جو ہے اس میں انا ہے ہوا، ٹھیک اور ہے۔ انا جو ہے وہ حرف تاکید حرف مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ اس میں انا ہے سر، ٹھیک ہے۔ سر ہوا کو میں نے مبتدا بنایا ہے، اور ٹھیک ہے۔ یبدیو جو ہے وہ ایک فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب سر۔ ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ با، دال اور حمزہ سر۔ صحیح۔ بدأ، اور ٹھیک ہے، باب افعال سے سر یہ ابدعو یبدیو، ابدأ یبدیو سر، ابداعن یعنی ابتدا کرنا، ابتدا کرنا کسی بھی چیز کا سر۔ تو اس کے بعد سر اس کی ابتدا کرنا۔ جی، وا جو ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ یبدیو ہوا سر، اس کے اندر مستتر، ٹھیک ہے، واو عطف ہے، اور آگے یعید جو ہے وہ
وہ معطوف ہو گیا سر، وہ بھی فعل مضارع ہے سر، یعید بھی سر. صحیح، ٹھیک ہے، اس کا فائل بھی اس کے اندر ہی موجود ہے. اسی کے اندر ہے سر. عین واو دال اس کا وہ ہے سر، ٹھیک ہے باب یہ بھی باب فعال سے ہے سر. ٹھیک ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے سر لوٹانا سر، اور وہ ٹھیک وہی ہے، پیدا اعادہ کرتا ہے. کرنا. صحیح. ہاں وہی پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹاتا ہے. مطلب ٹھیک ہے، تو یہ عطف اور سر معطوف کو ملا کے کیا بنا لیں گے؟ یہ سر جملہ فعلیہ پورا بن جائے گا. تو یہ خبر ہو جائے گی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں دو جملہ فعلیہ مل کے خبر ہو جائے گی. جو ایسا خبر مل جائے کیسا گی. کہہ اور رہے ہیں مطلب؟ جی سر، اور مبتدا ٹھیک ہے، اپنے خبر سے مل کے سر مبتدا خبر سے مل کے خبر انا بن جائے گی سر. یہ جملہ جو اس میں ہو جائے گا اور یہ خبر و انا ہو جائے انا بن جائے گی سر، گی. اور ٹھیک ہے، خبر اور یہ جملہ اس میں بن جائے گا پورا سر. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہ بھی اس کی ترکیب بالکل صحیح ہے جو آپ نے کی ہے. اور اس کی ایک ترکیب یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ہوا کو ضمیر فصل لے کر اور یبدی و یعید کو آپ جو ہے وہ خبر بنا دیتے انا کی، تو بھی جو ہے وہ ترکیب صحیح ہے. اور جی سر. معنی جو ہے دونوں صورت میں حسر کا ہی آئے گا. جی جناب، اب آپ دونوں آیات کا ترجمہ کر دیجیے. انا بدشا رب کا لشدید، انا بے شک بدشا پکڑ رب کا آپ کے رب کی البتہ بہت شدید ہے. بالکل، یعنی جب وہ جو دین کے دشمن ہوتے ہیں ان کی گرفت کرنے پہ آئے، جو اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر اس کی گرفت سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، کہ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہم جو ان کو ڈھیل دیتے ہیں وہ ان کے لیے خیر کی بات ہے، بلکہ یقیناً ہم ان کو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں بہت بڑھ جائیں اور پھر ان کی جو پکڑ ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا میں ڈھیل دیتا ہے کافروں کو، اور وہ ڈھیل دیتے اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اتنے بڑھ جائیں کہ پھر ان پہ جو شدید ترین عذاب ہے وہ ثابت ہو جائے. اور پھر ان کی جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. پھر جو ہے وہ جب عذاب آ جاتا ہے اس دنیا میں آئے یا ان کو موت آ جائے، تو دونوں کی صورتیں ہی، کفر کی حالت میں موت آ گئی تو دونوں ہی صورتیں عذاب کی ہیں. جی شاہد صاحب آگے ترجمہ کیجئے دوسری آیت کا. جو سر انہو ہوا یبدی و یعید، بے شک وہی پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹاتا ہے. یعنی پہلے دفعہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ بھی وہی ہے، اور دوبارہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. یعنی وہی پہلی دفعہ اس نے سب ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور جو دوبارہ پیدا کرے گا قیامت والے دن وہ بھی وہی ہے. تو یعید، ٹھیک ہے جی سر. یعید یعنی دوبارہ پیدا کرنے والا. میرا جو نام ہے عبد المعید، وہ المعید جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم ہے المعید، اس کا معنی بھی یہی ہے دوبارہ پیدا کرنے والا، لوٹانے والا، اسی مادے سے ہے. تو عبد المعید یعنی دوبارہ پیدا کرنے والے کا بندہ. جی جناب، تو یہ ہو گئی سلائیڈ نمبر 1. یس کم. ڈن سر. اوکے.
جی شاید صاحب کنٹینیو کیجیے. بسم اللہ. سر اس میں واو کو عطف لیا ہے، واو کو، اور ہوا کو مبتدا بنایا ہے، اور الغفور الودود کو سر موصوف اور صفت بنایا سر. یا دونوں ہی صفت ہو جائے گی سر، سوری دونوں ہی صفت ہو جائے گی سر. صفت کیسے، کس کی صفت؟ غفور، غفور معاف کرنے والا سر، اور ودود محبت کرنے والا. تو آپ کس کی صفت بنا رہے ہیں سر؟ یہ پیچھے جو پیدا کرتا ہے، جو لوٹاتا ہے، اللہ کی سر. آپ نے ہوا کو کہا کہ وہ کیا آپ نے ہوا کو مبتدا بنایا نا؟ جی سر، جی سر، میں مبتدا کر. ٹھیک ہے، تو خبر پھر اب مبتدا کے بعد خبر لائیں گے نا، مبتدا کے بعد آپ خبر ڈھونڈیں گے. خبر سر الغفور ہے نا سر، کہ وہی ہے جو کیا کہتے ہیں کہ ہاں معاف کرنے. تو بالکل آپ صفت کہہ رہے ہیں نا، خبر. جی سر. ٹھیک ہے، خبر نمبر 1 اور اور الودود. جی سر، بالکل، خبر خبر اور نمبر 2. خبر اول اور خبر ثانی. تو یہ دونوں خبر جو ہے مبتدا کی ہو گئی، اور یہ بنا جملہ اسمیہ سر. اسمیہ، اور یہ عطف ہے تو یہ معطوف ہو جائے گا. یہ انا کی خبر بن سکتے ہیں سر، یہ بھی انا ہی کی خبر کہلائے گی نا سر. آپ جو ہے بالکل آپ اس کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ہوا یبدی و یعید جو آپ نے جملہ اس میں بنا تھا اس پہ آپ عطف کر دیں جملہ. جی ہاں سر. ٹھیک ہوگا. جی سر. صحیح ہے. آگے سر، آگے ذو العرش المجید ہے سر، ذو اسماء خمسہ میں ہے سر، اور عرشی اس کو مضاف لیا ہے سر، اور عرشی کو مضاف الیہ بنا کے. خبر معرفہ کیوں ہے؟ خبر معرفہ کیوں ہے؟ آپ بتائیے کہ خبر معرفہ کب آتی ہے؟ شاید صاحب آپ بتائیں گے. خبر سر معرفہ اللہ کے معاملات میں آتی ہے سر، کہ جب اللہ کے احکامات کو وہ کرنا ہوتا ہے، آڈر کرنا ہوتا ہے، تو وہ سر معرفہ میں آتی ہے سر. خبر جو ہے وہ معرفہ میں آنے کا جو ریزن ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھتے ہیں ان اللہ غفور رحیم، تو اس میں نکرہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ وہو الغفور الودود میں الغفور الودود جو معرفہ ہے اس کا کیا ہے؟ اور کوئی بتا دے کہ خبر معرفہ کب لاتے ہیں؟ ہم نے خیال سے پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، دوبارہ سے یعنی ریوائز کیا تھا. حسر کے لیے، حسر کے لیے. ٹھیک ہے بالکل. جیسے ہوا جو ہے ہم نے کہا تھا نا، یہ والا ہوا جو ہے یہ ضمیر الفصل ہے. اگر اس کو ضمیر الفصل لیں تو اس سے حسر آئے گا جملے میں، یا اس کو مبتدا خبر مانگے اور جملہ اس میں بنائے تب بھی اس میں حسر آئے گا. تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا، یقیناً وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہ دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، الودود اور بہت محبت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ بھی حسر کا ایک اسلوب ہے کہ خبر کو معرفہ لایا جاتا ہے. جی جناب کنٹینیو کریے. سر ذو العرش مضاف الیہ بنا کے سر یہ بھی خبر ہے سر، خبر نمبر 3 ہو گئی سر یہ. ٹھیک ہے. اور المجید بھی سر خبر ہے سر، یہ خبر ثالث ہو گئی. جی سر. اور المجید جو ہے یہ بھی خبر رابع ہو گئی ہوا کی. جی سر. ٹھیک ہے جی. تو بالکل صحیح ہے. اس کو آپ خبر نمبر 4 بنائیں گے، یعنی کیونکہ یہ خبر ہے، کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے تو اس لیے خبر ہے. خبر نمبر 4 ہے ہوا کی. اس کی 2 قرات ہیں، ایک جو ہم پڑھتے ہیں حفظ کی قرات میں ذو العرش المجید، تو اس میں یہ انالیسز ہوگا، اور اس کی ایک قرات جو ہے ذو العرش المجیدی بھی ہے. تو اس صورت میں پھر اس کو ہم العرش کی جو ہے وہ صفت بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا جناب. آپ ترجمہ کر دیجئے ان دونوں آیات کا. اور وہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے. بالکل آپ حسر بھی لا سکتے ہیں جملے میں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس میں خبر جو ہے معرفہ ہے نا، تو آپ اس میں حسر بھی لا سکتے ہیں. اور وہی جی، اور وہی بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. وہی عرش والا ہے اور بزرگ کو برتر ہے سر. بالکل عرش کا مالک ہے اور بہت عظمت والا ہے، یعنی المجید بزرگ ہے، بزرگ و برتر عظمت والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل یعنی تمام مخلوقات سے معظم اور بلند ہے، اور عرش جو سب سے اوپر ہے اس پر اللہ سبحانہ تعالی
موجود ہے. الرحمن علی العرش استوى, اور یہی صحابہ اور تابعین کا عقیدہ اور محدثین کا عقیدہ ہے. المجید اونچی شان و بزرگی والا. جی ٹھیک ہے, چلیے آگے چلتے ہیں. ایک سیکنڈ. ڈن. شاہد صاحب ایک آیت اور کر دیجیے, آیت نمبر 16. سر فعال لما یرید, فعال کو سر میں نے مبتدا بنایا ہے, اور لما کو سر لی کو جارا اور ما کو موصولہ, اور یریدو کو سر فعل مضارع واحد مذکر غائب, راودا اپنا باب فعال سے ہے سر, ارودا سے ارادہ بنایا ہے سر, اور یرویدو سے یریدو بنایا ہے سر. تو یہ جو ماں کے موصولہ ہے, موصولہ کے ساتھ یہ جملہ فعلیہ بن کے سر یہ صلہ بن گیا ماں کے لیے سر, اور لام کے لیے سر یہ مجرور ہو گیا سر, اور جارہ اور مجرور مل کے صرف متعلق بنایا فعال کے لیے سر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پھر مبتدا و نکرہ کیوں ہے اور شروع میں کیسے آ رہا ہے؟ مبتدا جو ہے وہ نکرہ لانے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, اور شروع میں پھر مبتدا نارملی نہیں آتا. یہ وہی سر اللہ کے حوالے سے سر, کیونکہ فعال کر گزرنے والا پیچھے سے لنک ہے سر اس آیت کا. بالکل, تو آپ اس کو پیچھے سے جوڑ لیجیے نا اس کو. دیکھیے جس طرح آپ نے یبدئ و یعید ہوا یبدئ و یعید کو خبر بنایا, الغفور خبر, الودود خبر, ذو العرش اور المجید بھی خبر, اسی طرح فعال بھی خبر ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی خبر ہے سر. جی سر اس طرح ہوا کہ یہ بھی خبر ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ بھی خبر ہے. اور آگے آپ اس کو لام جو ہے اس کو آپ حرف جارہ کہہ رہے ہیں, ما کو اس میں موصول کہہ رہے ہیں, یریدو جو ہے یہ مضارع ہو کر صلۃ الموصول ہے. جی سر. ٹھیک ہے جی, اور موصول اور صلہ مل کے مجرور ہے, اور جی جار سر. اور مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اور اس کو آپ خبر بنا دیں گے, خبر خامس. ٹھیک ہو گیا جناب, تو پیچھے سے جڑ جائے گا. بالکل, اب آپ اس کا ترجمہ کر دیجیے جناب. سر یہ یریدو جو تھا وہ کیسے بنا؟ وہ روادہ اس کا مادہ ہے, تو کیسے بنا؟ ہاں شاہد صاحب بنائیے. ارودا تھا یہ, جیسے بتایا نا میں نے آپ کو کہ را واو اور دال تھا اس کا روٹ ورڈ, بابی فعال پہ ڈال دیں. ارودا سے ارادہ, اور یرویدو سے یریدو بنایا. ٹھیک ہے, تو قاعدے لگا دیتے ہیں ہم لوگ. دیکھیں جو باب فعال, اچھا ہے کیا یہ اجوف ہے سر. اجوف ہے, ٹھیک ہے, اجوف آ گئی ہے. تو اس نے اپنی حرکت ٹرانسفر کر دی, اور جی یہ اس جو حرکت ہے اس کے دوست حرف میں کنورٹ ہو گیا, ارادہ. ٹھیک ہے جی, اور اس نے اپنی حرکت ٹرانسفر کر دی اور اس کے دوست حرف میں کنورٹ ہو گیا, تو وہ یا ہو گئی, تو یریدو. ٹھیک ہے جناب, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک شاہد صاحب, ایکسلنٹ, ماشاء اللہ. چلیں فرقان, آگے سے آپ ہماری ہیلپ کر دیجئے اگلی آیت مبارکہ سے. هل اتاک حدیث الجنود. اس کی بھی سلائڈ لے لیجیے. ڈن سر.
हल अताका हदीसुल जुनूद, तो हल तो हुरूफ इस्तिफाम, ठीक है, ये हर्फ इस्तिफाम है हल, जो कि क्वेश्चन वर्ड है, ठीक हो गया। अब ये अता का जो है वो अता का मुदाफ मुदाफ इलैहि होगा, तुम्हारे पास नहीं नहीं नहीं, आया। हाँ तो इसमें फेल मौजूद है ना, मुदाफ इलैहि कैसे होगा? अता यानी तुम्हारे अच्छा, पास, फेल फेल और हाँ मफूल, ठीक है ठीक ठीक है ना, फेल है, अता फेल है, है। और ये कैसे बना है? हमजा ता अतः और या, अता या ती से अता और या ती, ठीक हो गया जी। तो ये हो गया माजी, वाहिद मुजक्कर गायब, फाइल अभी देखते हैं, इसका पहला सीगा है, का क्या हो जाएगा इसका? मफूल। मफऊल हो जाएगा, ठीक है जी। अब आगे चलें, हदीसुल जुनूदी, ये कौन सा मुरक्कब लग रहा है? हदीसुल जुनूदी, ये मुदाफ मुदाफ इलैहि दिख रहा है। मुदाफ इलैहि दिख रहा है हालत रफा में, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? हालत रफा में तो अता का फाइल बन जाएगा। माशाअल्लाह, ठीक है जी, अता का फाइल बन जाएगा। अब आप तर्जुमा करके देखिए जनाब। क्या आई है तुम्हारे पास खबर लश्करों की? क्या आपके पास पहुंची खबर लश्करों की? सही, यस का। एक सेकंड। सर ये 16 का तर्जुमा नहीं किया था। 16 का, हाँ, फ़अालुन लिमा युरीद, बिल्कुल ठीक है। फ़अालुन लिमा युरीद का तर्जुमा जो है वो होगा, वो करता है जो वो चाहता है, वो चाहे जो चाहे इसे कर गुजरने वाला है, यानी इसके Done. हुक्म और मशीयत को टालने वाली कोई चीज नहीं, ना इससे कोई पूछने वाला है। हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से इनके मर्जुल मौत में किसी ने पूछा, क्या किसी तबीब ने आपको देखा है? इन्होंने फरमाया हाँ। पूछा इसने क्या कहा? फरमाया इसने कहा, इन्नी फ़अालुन लिमा उरीदु, मैं जो चाहूँ करूँ, मेरे मामले में कोई दखल देने वाला नहीं। मतलब ये था कि मामला अब तबीबों के हाथों में नहीं, मेरा आखिरी वक्त आ गया है और अल्लाह ही अब मेरा तबीब है, जिसकी मशीयत को टालने की किसी के अंदर ताकत नहीं है। फ़अालुन लिमा युरीद। जज़ाकल्लाहु खैरन। ठीक है जी, अब लश्करों की आगे तफसील आ रही है, यानी उनके नाम आ रहे हैं। अल-जुनून यानी कौन है वो, दो का जिक्र है यहाँ पे। देखिए एराब आपको हेल्प करेगा, फुरकान एराब हेल्प करेगा आपको ये देखने के लिए कि क्या बनेगा। अच्छा, ये क्योंकि वो हरफ वो है, क्या कहते हैं, इस्तिस्ना क्या बोलते हो, जो फिरऔनु न हाँ, गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ, हाँ गैर मुनसरिफ। हाँ, यस। तो अल जुनूदी का वो हो जाएगा, ये फिरऔन और हाँ, समूद अल जुनूदी। बदल कह सकते हैं आप इसको, ठीक है जी। हाँ। यानी बदल जो है, देखें होता क्या है, जो मुताबियात यानी जो ताबे करने वाले होते हैं, तवाबे अभी जिनको कहते हैं, वो कौन कौन होते हैं? सिफत मौसूफ को ताबे करती है, ठीक है जी। जो मातूफ होता है, मातूफ अलैह को ताबे करता है। बदल जो है वो भी ताबे करता है, और ताकीद के लिए भी जो है वो सेम एराब लिया जाता है। तो ये तवाबे हैं, यानी जो ताबे होते हैं एराब में। तो यहाँ पे इसको जो है वो आप पहचानेंगे कैसे कि ये सिफत है या बदल है, ठीक है जी। ताकीद तो नहीं हो सकती, ताकीद जो है उसका असलूब नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो आप इसको सिफत बनाएंगे तो मामला नहीं बनेगा, ठीक है जी। आप इसको बदल बनाएंगे ना, बदल पहचानने का तरीका क्या होता है कि जिसका मुबदल मिन्हु जिससे होता है ना, यानी जिसका बदल होता है, अगर आप उसकी जगह रख के देखें तो माना बिल्कुल सही आ जाता है। यानी हदीथु फिरऔन व समूद, तो अल जुनूद जो है वो फिरऔन व समूद बदल है अल जुनूद का, ठीक हो गया जी। सेम एराब दिया हुआ है, जर में है, सही है जी। तो ये बदल हो गया, इसको आप सर मैंने इसको मुज़ाफ इलैहि बनाया था सर, फिरौना को और समूदा को सर, पॉसिबल है किसका?
کس کا جو مضاف کیا ہے اس کا؟ حدیثوں کا ہاں ہاں ٹھیک ہے حدیثوں، لیکن حدیثوں کا جو مضاف الیہ وہ تو الجنود ہے نا. نہیں، لیکن آگے کنٹینیو ہے سر کہ لشکر کی بات ہو رہی ہے نا سر. تو اگر فرعون کو اور سمود کا بھی لشکر ہی ہے نا سر، تو اگر فرعونوں کو دیکھیں ایسے نہیں ہے. ہاں سنیں میری بات سنیں. الجنود جو ہے اگر اس کے بعد آپ واو مطلب آپ ایک جملہ بنانا چاہیں ایک الگ جملہ اور اس میں آپ واو کا اضافہ کریں تو پھر آپ معطوف بنا سکتے ہیں نا. جب واو نہیں ہے تو پھر معطوف کیسے بنائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے آپ اس کو معطوف کیسے بنائیں گے جب واو ہی نہیں ہے؟ صحیح ہے جی. تو اس کا مضاف الیہ تو الجنود ہی ہے. اب فرعون و ثمودہ دونوں جر میں ہے تو الجنود کا بدل ہے، تو وہ اسی طرح جڑ گیا آپ جس طرح کہتے ہیں. جی سر جی یہی ہے. لیکن اس گرامیٹیکلی وہ مضاف الیہ ڈائریکٹ نہیں آپ اس کو بولیں گے الجنودی کا یہ بدل ہے. ٹھیک ہے جناب. جزاک اللہ. فرعون و ثمود تو یہ جو ہے وہ بدل ہو گیا الجنود کا. اگلی آیت مبارکہ بل الذین کفروا فی تکذیب. اس کو حرف عطف نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں حرف اضطراب. ٹھیک ہے جی، حرف اضطراب. اور اس کو میں نے ایک اور جگہ پہ سب سے بڑا حرف اضطراب و انتقال. ٹھیک ہے جی، یعنی منتقل کرنے والا یا اضطراب للانتقال. خیر بہرحال ہم بل کو حرف اضطراب کے نام سے جانتے ہیں. چلیں آگے چلیں جناب. بلکہ کا معنی دیتا ہے نا اردو میں بھی ہم سیم سملر یوز کرتے ہیں. کفرو تو فعل ہے ماضی جمع فعل ماضی. مذکر کا. ٹھیک ہے ہم اس کا فاعل ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ صلہ اس میں موصول کا صلہ بن جائے گا. موصول اور صلہ کو ملا کے کیا بنا سکتے ہیں؟ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا مبتدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، آگے اس کی خبر آ جائے گی. ٹھیک ہے جی چلیں. الذین کفروا مبتدا ہو گیا. ہاں اب یہ تو فی تو جارا ہو گیا اور تکذیب یہ بھی مجرور ہو جائے گا. یہ تکذیب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مصدر میں آئے گا نا. کذب یکذب تکذیبا. ہاں مصدر ہے اسم ہے نا. بالکل جار مجرور ہو کے وہ کفرو کی وہ بن جائے گی. صحیح متعلق ہو جائے گا یا آپ اس کو خبر کہہ دیجئے ڈائریکٹ. ٹھیک ہے متعلق ہے خبر کہہ سکتے ہیں یا اس کو آپ ڈائریکٹ خبر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ خبر موجود نہیں ہے تو خبر ہو گئی مبتدا کی. تو یہ جملہ اس میں ہوگا. ہاں جی کیا ترجمہ کریں گے؟ بلکہ وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں ہے. وہ تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی خبر آ چکی ہے، دیکھتے بھی ہیں، چلتے پھرتے ہیں تو اس دنیا میں جب چلتے پھرتے ہیں زمین پہ تو دیکھتے بھی ہیں ان قوموں کے ساتھ کیا اور سب جانتے ہیں لیکن جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جناب. یس کا سر یہ ادراک کس طرح لکھا ہوا ہے سر؟ الف دال ہے سر یا کچھ اسراق؟ میں کلیئر کر کے لکھ دوں گا. ضاد ہے یہ بیسکلی صاد ضاد. اوکے اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ اضراب ضرب کیا اس کا جو ہے نا اس کا معنی کیا ہے اگر کسی کو پتہ ہے تو بتا دیجئے. میں نے چیک نہیں کیا ہے اس کا معنی، چیک کروں گا اضراب اگر ضرب کس سے تو نہیں بنا ماننا ہے تو اسی سے، لیکن اس کا معنی کس طرح بنے گا اور جوڑیں گے کس کو اس کے مطلب یوز سے ابھی میرے علم میں نہیں. کسی کے ہے ذہن میں کہ حرف اضراب کیوں کہتے ہیں اس کو، یعنی کس مناسبت سے کہتے ہیں تو وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جناب.
जी फरकान वाव तो अतफ ले लेंगे सही, या इस्तेनाफिया भी ले सकते हैं। वाव जो है उसको आप ठीक है, इसमें बेसिकली ना ये वाव अभी हम देखेंगे, ये असल में वाव हालिया है, आगे चले। अल्लाह मुब्तदा, सही, मिन तो जार हो जाएगा, सही, तो वराइहिम जो है वो मुदाफ मुदाफ इलैहि दिख रहा है, सही है माशाल्लाह। और ये मजरूर हो गया, और मजरूर हो जाएगा उसका मिन का, जार मजरूर मिल गया, और मुहितुन खबर है, मुतालिक हो जाएगा खबर का, आगे जो खबर है ना उसका, ठीक है, मुतालिक की खबर हो जाएगा। और ये हो गया जुमला इस्मिया। और ये जुमला इस्मिया जो है ना, ये अगर इसको वाव हाल ले लें तो ये जुमला इस्मिया हालिया बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और एक तरकीब में जो है ना, इसको वाव को हर्फ इस्तनाफ भी कहा है उन्होंने, कि वाव इस्तनाफिया भी आप इसको दे सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि आप इसको वाव हालिया ले लें या वाव इस्तनाफिया ले लें। वाव हालिया ले लेंगे तो ये असल में पिछले जुमले से कनेक्ट हो जाएगा, और इस्तनाफिया लेंगे तो यहाँ से बात इब्तिदा हो जाएगी। तर्जुमा कीजिए फरकान। और अल्लाह ताला उनके पीछे से घेरने वाला है। हाँ, हर तरफ से, यानी उनके ऊपर से, उनको हर तरफ से अहाता किए हुए है। जो कुफार है इस दुनिया में, जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला उनको हर तरफ से अहाता किए हुए। ये असल में ताकीद है इस पहली आयत की जो हमने क्लास में की थी, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद की ताकीद है, वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत। जी जनाब, बल हुवा कुरआन मजीद, वही हरफ इदराब बल, सही, हुआ तो मुब्तदा हो जाएगा, ठीक है जनाब, कुरान मजीदुन ये तो खबर हो जाएगी, मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत, मुब्तदा खबर मिलके जुमला इसमें, ठीक है माशाल्लाह। तर्जुमा कर दीजिए जनाब। बल्कि वो कुरान बड़ी शान वाला है, मजीद, बल्कि ये कुरान है बड़ी शान वाला। इसमें भी आप जो है ये तर्जुमा कर सकते हैं, या वो भी कर सकते हैं तर्जुमा हुआ के एतबार से, ठीक है जी, बड़ी ही शान वाला है कुरान पाक, ठीक है जनाब। और आखिरी आयत अभी हम लिख लेते हैं। कमरान, ये स्लाइड नंबर 5 है, 6 है? नंबर 6 है सर। डन सर। फी लौह महफूज, यस फरकान, ये तो जार हो जाएगा, और वही लौह महफूज वही मौसूफ सिफत बन के मजरूर हो जाएगा फी का, ठीक है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? कुरान की वो बन जाएगी, कुरान का जो वो है खबर, उसका यानी एक्सटेंशन, सिफत सिफत जार, और ये लौह महफूज जो है इसको क्या बनाएंगे? मुरक्कब, ये मौसूफ सिफत बन के जार मजरूर हो जाएगा जार के, सही, ठीक है। और ये जार मजरूर जो है इसको आप मुतालिक बना के ये जो है ना असल में कुरान की सिफत हो जाएगी। पहली सिफत थी मजीदुन, और उसकी दूसरी सिफत हो जाएगी, जार मजरूर है, नकरा के बाद आ रहा है, तो सिफत सानी हो जाएगी कुरान। ठीक हो गया जी? हाँ जी, क्या सिफत हो जाएगी दूसरी? अब दोनों आयत का मिला के तर्जुमा कर दीजिए। बल्कि ये कुरान बड़ी शान वाला और लोहे महफूज में है, बड़ी शान वाला है,
لوح محفوظ میں ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن پاک کو نازل فرمایا آسمان دنیا پہ لیلۃ القدر میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکمت سے 23 سال کے عرصے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا ہے، جو کہ تنزیل ہے قرآن کی آسمان دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے. جزاک اللہ خیرن. چلیں جی، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تو کامران اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے، ہم لوگ انشاءاللہ اگلی صورت شروع کرتے ہیں. طاہر بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر موجود ہوں. کریں گے انشاءاللہ سورۃ الانشقاق شروع. ڈن سر. جی سر. ایک سیکنڈ میں لکھ لوں ذرا، پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں. سورۃ البروج کا جو آخری حصہ تھا آج جو ہم نے کیا ہے بہت آسان، اس میں زیادہ تر جملہ اسمیہ ہے جناب آپ نے دیکھا ہے، اور بہت آسان جملہ اسمیہ ہے. سورۃ الانشقاق کی جو شروع کی آیات ہیں ان کی جو گرامیٹک انالیسز ہے وہ تھوڑا آپ کو توجہ دینی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. جی سر شروع کروں سر؟ سورۃ الانشقاق جو ہے، جی بالکل، سورۃ الانشقاق جو ہے وہ بھی ان سورتوں میں ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنی آنکھ سے قیامت کے دن کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے سورۃ الانشقاق، سورۃ الانفطار اور سورۃ التکویر کو پڑھ لے. غور سے اگر پڑھ لے تو اس کے آنکھوں کے سامنے قیامت کا جو منظر ہے وہ آ جائے گا. جی آپ کیا کہہ رہے تھے جناب؟ سر حقت کو تشدید آئے گی سر. میں نے کہاں پہ تجدید؟ ہاں حقت پہ، بالکل کریکٹ، میں لگا دیتا ہوں، کریکٹ. جی طاہر بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. سر شروع کرنے سے پہلے ایک چیز بتا دوں، میں نے جو ہے اس کا جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی دو انالیسز میں نے پڑھے تھے، ایک کوفی کے اس سے پڑھا تھا اور ایک جو ہے بصری کے اس سے پڑھا تھا. تو میں نے ایزیسٹ وے میں کوفی والی وہ اس کو سلیکٹ کیا تھا سر. وہ میں شروع کرتا ہوں، اگر آپ کہیں گے تو وہ بصری والی بھی ہے، وہ اس طرح بھی ہو جائے گا سر. اس میں دونوں ڈسکس کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ہم لوگ تو اب الحمدللہ ایڈوانس کلاسز کر رہے ہیں اور سب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ
بیسک چیزیں الحمدللہ اچھے سے جانتے ہیں، تو ایڈوانس چیز بھی ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. جی جناب. ٹھیک ہے سر. اذا جو ہے ظرف زمان ہے سر، صحیح ہے. مضاف بنائیں گے اسے ہم. بالکل، یعنی آپ اس کو ظرفیہ شرطیہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے جی سر. اذا کو ظرف ہے. ٹھیک ہے کریکٹ. اور میں نے اس کا ایک اور نام بھی پڑھا تھا اس حوالے سے، اس کو ظرف مستقبل جو ہے انہوں نے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، ظرف مستقبل کہا ہے کہ یہ جو ہے مستقبل کے زمانے میں یہ واقعہ ہونے والا ہے. جی جناب. ٹھیک ہے آگے چلیے. السماء سر، اس کو میں نے اس کا جو ہے سر یہ مبتدا ہے سر. اچھا اس کو اگر مبتدا، ٹھیک ہے چلے آپ اس کو مبتدا بناتے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلیں. پہلے سر وہ کوفی والی وہ جو ہے ترتیب سے چل رہا ہوں سر، وہ ایزی بھی ہے تھوڑی. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اس کو مبتدا بنایا، آگے سر انشقت فعل آ گیا سر. صحیح. اس کا یہ ہے فعل ماضی واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے. اس کا مادہ ہے شین قاف قاف، باب انفعال سے آیا ہے انفعل ینفعل، وہ ہو جائے گا انشققا ینشقق. اس کے بعد یہ مضاف تکرار ہے سر، اس میں مضاف ہے تکرار ہے، تو اس میں پھر یہ جو ہے کاف جو ہے نا آئیڈیل کنڈیشن نہیں ہے اس کی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ فتح موجود ہے، تو اس کو لازمی طور پہ دوسرے کو جو ہے نا ساکن کر دیں گے اور پھر انشقا ینشقو بن جائے گا سر. صحیح. ٹھیک ہے. تو پھر ٹھیک ہے سر. پھر اس کو مبتدا اور بنا کے اور آگے خبر بنا کے جملہ اسمیہ بنایا ہے سر، اور پھر اس کو جملہ اسمیہ کو مضاف الیہ بنا کے ظرف زمان اور ظرف کو اور مضاف الیہ کو متعلق کیا ہے سر جواب شرط کے. یہ تو سر ایک وہ ہو گئی ترکیب. صحیح ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ترکیب ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ اذا ظرف ہو گیا، السماء کو مبتدا بنا کے انشقت کو فعل ماضی لے کر، اور یہ باب انفعال سے ہے، تو باب انفعال کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ اس سے فعل لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. فعل لازم ہو جاتا ہے. اچھا اس کو آپ نے جملہ اس کو خبر بنا کے جملہ اسمیہ بنا دیا اور یہ مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. ایسے ہی جی سر بالکل. اور بعد میں اس کو متعلق جی صحیح ہے متعلق بنا دیں گے کس کا؟ جواب شرط کا، شرط کا سر، جو جواب ہے اس کا سر متعلق ہو جائے گا یہ جواب شرط کے سر. صحیح. جو کہ آگے جا کے آیا ہے صورتوں میں سے. صحیح. صورت میں اب دوسری اگر آپ کہیں تو اس سے چلتے ہیں سر. بتائیے. بالکل وہ بھی بتائیے. وہ سر اس میں یہ ہے کہ اس کی جو ترکیب ہے وہ اس طرح کی گئی ہے کہ اس کو کہا گیا ہے، میں بھول رہا ہوں سر اس کو، وہ اذن شقت السماء انشقت، یعنی کہ اس طرح لیا گیا ہے اس کو. اور وہ ایک ورڈ تھا سر اردو کا، میں بھول رہا ہوں اس کو، نئی چیز ہے، نئی ٹرمینالوجی ہے سر، وہ میں نے ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی تھی سر. کائنڈلی تھوڑی ہیلپ کیجیے. اذا جو ہے اس کو تو ہم ظرف لے لیں گے. ٹھیک ہے ظرف زمان لے لیں گے، ظرف اشرطیہ ہے. السماء جو ہے ایک ترکیب تو ہم نے پہلے کی ڈسکس جو سادی ہے. دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے اس کی کہ یہ ہو جائے گا فاعل ایک محذوف فعل کے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ فاعل ہو گیا، ایک فعل محذوف ہے اس سے پہلے اس کا. ٹھیک ہے جی. اور انشقت جو ہے یہ فعل بعد میں آ گیا اور اس کو کہیں گے تفسیر. ٹھیک ہے جی. فعل یہ تفسیر کے لیے. بالکل ٹھیک ہے جی. یعنی جو اس سے پہلے جو جملہ آیا ہے، جملہ فعلیہ ہے پورا، اگر اس میں جی سر. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو فعل آیا ہے یہ اس جملے کی تفسیر کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر اس کو آپ مفسر کے ساتھ متعلق بنا دیں گے سر. مفسر اپنی تفسیر کے ساتھ مل کے بن جائے گا. رائٹ کریکٹ. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ جو ہے آپ کا ظرف زمان کے لیے آپ اس کو محلن مجرور کہہ دیں گے. جی سر. صحیح ہے جی. اور یہ متعلق ہو جائے گا کس کے متعلق ہو جائے گا؟ جیسے کہ آپ نے بتایا جواب جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ظرف آئے گا تو مضاف بنے گا سر، تو محلن مجرور ہوگا سر یا مضاف الیہ کرائیں گے سر اس کو؟ ہاں یہ مضاف تو اذا ہوتا ہے نا جی سر. آگے تو مضاف الیہ بنے گا نا، تو محلن مجرور کہلائے گا نا. مضاف الیہ تو جر میں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. یس ٹھیک ہے جی. تو پھر اس کو ہم متعلق ہو جائے گا کس کے؟ اچھا اس کے بارے میں کئی رائے ہیں.
کہ یہ کس کا متعلق ہے. آگے جو جوابی ندا ہے قادحن فملاقی اس کا بھی بنایا گیا. اور دوسری عبارت جو محذوف مانی جا سکے اس کا بھی متعلق بنایا گیا ہے. بہرحال یہ متعلق بن جائے گا. ٹھیک ہے طاہر بھائی, تو یہ بھی ایک انالیسس ہے. چلیں جناب آگے چلیے. آگے سر واو عطف ہے سر, عطف ہے. ٹھیک ہے. اذنت فعل ماضی واحد مؤنث غائب, مادہ ہے اس کا حمزہ نون باب سین سے آئے. اذنا یا زنو لکھنے دیجئے. ٹھیک ہے, باب سین سے اذنا یا زنو, اذنا یا زنو. ہاں جی پھر اس سے گردان کریں گے, اذنا سے اذنا اذنا اذنو اذنت. ٹھیک ہے. مؤنث کا چوتھا صیغہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے صحیح ہے. فائل کون ہے اس کا؟ یس سر. کس کی طرف جا رہے ہیں؟ زمین کی طرف, وہ آسمان کی طرف سر. آسمان کی طرف. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے آگے. لی ربہا لام جارہ ہو گیا سر. ربہا مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور جارہ کے لیے, اور جار اور مجرور مل کے متعلق فعل اذنت کے. متعلق فعل صحیح. آگے واو عطف ہے سر. صحیح. حقت فعل مجہول ہے سر. ٹھیک ہے. یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے. اس کا مادہ ہے ہا قاف قاف باب نون سے آئے. حققا یحققو, حقا یحققو ہو جاتا ہے, لیکن جب اس کو فعلہ کے وزن پہ ڈالیں گے تو یہ حققا بن جائے گا. پھر اس سے حقت جب گردان کریں گے تو پھر حقت چوتھا صیغہ بنے گا اس کا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم لکھ دیتے ہیں ماضی مجہول, اور وہی مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ اس کا جو نائب الفاعل ہے وہ کون ہوگا؟ ہی اس کے اندر موجود ہے سر. صحیح. تو نائب الفاعل کا جو نائب الفاعل ہے وہ ہیا ہے, اور وہ بھی آسمان کی طرف ہے. جی سر. ٹھیک ہے جی. اب دونوں آیات کا جو ہے وہ ترجمہ کر دیجیے. جی سر. اذا جب السماء انشقت آسمان پھٹ جائے گا, واذنت اور وہ سنے گا, لربہا اپنے رب کی, وحقت اور یہی اس کا حق ہے. ماشاءاللہ بالکل. اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا یعنی سنے گا, اور یہی اس کا حق ہے اور یہی اس کے لائق ہے. اور یہی معاملہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تھی تب ہوا تھا. وقال للارض جو سورہ مبارکہ میں ہے, وقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين. اتینا طاعین. تو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تھی تو آسمان اور زمین کو کہا, فرمایا کہ میرے حکم کی تعمیل کرو جو میں کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے طوعا او کرہا, اطاعت کرتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. تو دونوں نے کہا اتینا کہ ہم حاضر ہیں, ہم اطاعت کرتے ہیں, طاعین تیری اطاعت کرتے ہوئے. تو یہی ان کا حق ہے, اور یہی معاملہ قیامت والے روز پہ ہوگا. آسمان کا پھٹ جانا اس کی جو کیفیت ہے وہ دوسری جگہ پہ قرآن میں دوسرے مقامات پہ بھی موجود ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کانت ابوابا. ایسے آسمان ہو جائے گا جیسے اس میں دروازے تو ہیں آسمان کے, پھٹ جائے گا اور اس کے دروازے کھل جائیں گے اور ان سے فرشتے اتریں گے. فَيَوْمَئِذٍ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. تو یہ سب اور دوسرے مقامات پہ بھی یہ آسمان کی کیفیت جو قیامت والے دن ہوگی اس کا ایک منظر ہے. ٹھیک ہے جناب, چلیے
کامران یہ سلائیڈ ہماری کیا 8 ہے؟ جی سر یہ 8. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جو دوسری ہم نے کی ہے انالیسس جس میں اس کا فعل محذوف مانا ہے جی اس حساب سے کیا ترجمہ اس کا بنے گا؟ اس حساب سے جو ہے وہ یعنی دیکھیں ہم نے جو ہے نا ترجمہ اس کو اصل میں اسی حساب سے ترجمہ کیا اگر آپ دیکھیں تو، کیونکہ ہم نے مبتدا خبر والا ترجمہ نہیں کیا. اگر ہم مبتدا والا خبر والا ترجمہ کرتے تو پہلے مبتدا لاتے کہ جب ٹھیک ہے جی آسمان وہ پھٹ جائے گا، یہ ترجمہ ہوتا مبتدا خبر والا. صحیح ہے نا؟ کیونکہ اگر خبر بعد میں لا رہے ہیں تو پھر اس کا فائل اس کے اندر ہی موجود ہے، تو پھر وہ ہو جائے گا وہ پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس سے تاکید کا اسلوب آ جاتا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں جب کنورٹ کر دیتے ہیں تو فائل پہلے لے آتے ہیں نکال کے، تو اس سے کیا ہوتا ہے تاکید آ جاتی ہے. تو پھر ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا. ہاں جی یہی چیز یعنی یہی حصہ اس کا جو ہے نا دوسری جگہوں پر موجود ہے نا، انشقت السماء ہے، فکانت وردۃ کالدہان بھی موجود ہے، اور بالکل انشقت بالکل بالکل ایسا بالکل کہ فعل جو ہے شروع میں وانشقت السماء فہی وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ. بالکل سورۃ الحق. تو وہاں پہ فعل جو ہے پہلے آ گیا. کریکٹ. سر یہ متعلق کو کس کے ساتھ جوڑیں گے سر؟ یہ متعلق آگے جوڑے گا جب اس کا وہ آئے گا نا جواب ندا آگے سورہ مبارکہ میں، تو اس کے ساتھ جوڑیں گے. اور کچھ لوگوں نے اس کو ایک محذوف عبارت سے بھی جوڑا ہے کہ ہر نفس جان لے گی اس دن جو اس نے عمل کیا ہے، جیسے کہ دوسرے سورہ مبارکہ میں آیا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ بھی انہوں نے متعلق بنایا. یہ فی الحال یہ شرط ہے نا سر، ظرف زمان بن کے شرط بنے گی نا سر؟ شرط اس کو نہیں بنائیں گے. اگر شرط کے معنی میں بھی لیں گے تو بھی صحیح ہے، تو بھی بات جو ہے سمجھ میں آئے گی کہ آگے جو جواب ندا آئے گا وہ اس کے لیے متعلق بن جائے گا شرط بن کے. اس معنی میں بھی اس انالیسس کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے. تیسری آیت تو سر بالکل سیم ہی ہے اس کی، پھر صرف اس کا مادہ بتا کے پھر چوتھی وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. جی سر وہ واو تف کر کے اوپر والی سیم کنسٹرکشن ہے، اذا ظرف زمان مضاف بنا کے پھر وہ الارض بالکل اذا الارض انشقت کی جگہ مدت ہے، لیکن فعل جو ہے وہ اب مجہول ہے. سیم ہے سر. جی سر وہی سیم ہے، سیم بالکل اس کا صرف مادہ اس کا جو ہے میم دال دال ہے بس. ہاں مجہول سر واحد مؤنث اسی طرح. نہیں ایک فرق ہے نا اس میں کہ یہ مجہول ہے. جی سر جی سر نہیں سر وہ حکمت جو معروف بنایا ہم نے. ہاں لیکن اس کا جو انشقت یہ تو پہلی آیت کی طرف ہے نا. ہاں سوری میں سر میں حکت کے حوالے سے کہہ رہا تھا، حکت کے حوالے معذرت چاہتا ہوں، حکت اور مدت یہ دونوں سیم ہے. بالکل صحیح ہے، کریکٹ اسی طرح بالکل صحیح ہے کنسٹرکشن. ٹھیک ہے جی. تو یہ ماضی مجہول ٹھیک ہے جی. اور اس کا جو فائل ہی ہے وہ الف کی طرف جانا ہے. نائب الفاعل. ٹھیک نائب الفاعل آگے سر آگے سر واو عطف ہے سر.
القت فعل ماضی واحد مؤنث غائب، اس کا مادہ ہے جی، اس کا مادہ ہے لام قافیہ، باب افعال سے آئے القیا یلقیو القاء، ٹھیک ہے، باب افعال ڈالنا باہر پھینکنا، القا یلقیو، ٹھیک ہے ڈال دینا، ٹھیک ہے جی، ناقص کے قاعدے کے بعد جی، ناقص کے قاعدے کے بعد القا یلقی، القا سے گردان کریں گے تو القت، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے صحیح ہے. اور اس کا فائل سر اس کا جو ہے ہیا، اس کے القت اندر کا ہیا ہے سر، ہیا بالکل، یعنی زمین ڈال دے گی. جی. کیا ڈالے گی؟ ما فیہا، ما اس میں موصول، صحیح. اب اس کا صلہ آگے آ رہا ہے فیہا، جار اور مجرور کی کنسٹرکشن، متعلق بن جائے گا، متعلق اس میں موصول کا صلہ بن جائے گا، اور اس میں موصول اور صلہ مل کے جو ہے یہ مفعول بن جائیں گے بہی القت فعل کے لیے. واو عطف سر، یس، تخلت اگین فعل ماضی واحد مؤنث غائب، صحیح. ہیا اس کا فاعل ہے سر، اس کا مادہ ہے خا، اس کا مادہ ہے خا لام واو، باب تفاعل سے آیا سر تخلوا یتخلو، اس کے بعد ناقص کی ترتیب تخلا یتخلا، پھر تخلا سے گردان کریں گے تو چوتھا صیغہ تخلت. صحیح. تخلا سے تخلت، تخلت یعنی یعنی خالی ہونا، خالی ہونا اور وہ خالی ہو جائے گی. صحیح، ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ معطوف ہو گیا اور یہ دونوں جملے مل کے پچھلے جملے پہ معطوف ہو جائیں گے. جی جناب. اور سر اس کی یہ ہو جائے گی ٹرانسلیشن اس کی، وائزل ارض مدت، اور جب زمین وائزا اور جب الارض زمین مدت پھیلا دی جائے گی. صحیح. والقت اور وہ باہر پھینک دے گی، القت باہر پھینکنا، وہ باہر پھینک دے گی، ما فیہا جو اس کے اندر ہے، جو اس میں ہے، وتخلت اور وہ خالی ہو جائے گی. بالکل، یعنی اس میں جو بھی مردے دفن ہیں سب زندہ ہو کر باہر آئیں گے، جو خزانے اس میں بطن میں موجود ہیں وہ ظاہر کر دے گی اور خود بالکل خالی ہو جائے گی. یہ زمین جو ہے نا، اس نے اپنے اندر بہت کچھ دفن کیا ہے. آپ دیکھیے کہ انسان تخلیق سے لے کر انسان اس کے اندر دفن ہے، اور بھی دوسرے جاندار، خزانے، بہت چیزیں ہیں جو اس کے اندر دفن ہیں. بالکل خالی ہو جائے گی، سب نکال دے گی. ٹھیک ہے جی، سب نکال دے گی. بالکل سر، وہ آیت ہے نا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، بالکل سورۃ الزلزلہ کی. اور ایسا کیوں کرے گی؟ کیونکہ اس کے رب نے اسے کہا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. بالکل، وہ ایسا اس لیے کرے گی کیونکہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا. جی جناب، اگلی آیت کا ترجمہ کر دیجیے. سیم آیت ہے بالکل، آیت نمبر 2، آیت نمبر 5. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، سیم، اور وہ وازنت اور وہ سنے گا، سیم بالکل سر ایگزیکٹلی اپنے رب کی لربها، اور یہ اس کا حق ہے اور یہی اس کا حق ہے. وحقت، بالکل، اور اپنے رب کو کان لگائے گی وہ زمین بھی، اور یہی اس کے لائق ہے کہ اپنے رب کے حکم کی تحمیل کرے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، تو اگلی جو آیت ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم آگے چلیں گے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آخر سورت تک انالیسس کریں. آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ کر آئیے گا، انالیسس تھوڑا کر کے لائیے گا. اب آج جن ساتھیوں کی نے ہماری ہیلپ کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اگلے ہفتے مختلف ساتھی جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.